حضرت بہلول دانا اور خلیفہ ہارون الرشید۔ حضرت بہلول دانا، جن کا اصل نام وہب بن عمرو تھا، عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں مقیم ایک صوفی بزرگ تھے۔ وہ اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ ساتھ اپنے عجیب و غریب رویے کے لیے بھی مشہور تھے۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے درباریوں کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ انہوں نے حضرت بہلول دانا کو دیکھا۔ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا سے مذاق کرتے ہوئے کہا، بہلول، تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ حضرت بہلول دانا نے مسکرا کر کہا، امیر المومنین، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ آپ مجھے ایک چھڑی دیں گے اور میں اس چھڑی کو اس شخص کو دوں گا جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے گا۔ ہارون الرشید نے یہ شرط مان لی اور حضرت بہلول دانا کو ایک قیمتی چھڑی دی۔ حضرت بہلول دانا نے چھڑی لے کر شہر بھر میں گھومنے لگے۔ وہ راستے میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے اور ان سے باتیں کرتے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ہارون الرشید کو دیکھا۔ ہارون الرشید بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے ہارون الرشید سے پوچھا، امیر المومنین، کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا، بہلول، میں بہت بیمار ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، امیر المومنین، آپ کو فکر نہ کریں، موت ایک فطری عمل ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا پڑتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، لیکن میں ابھی بہت جوان ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، امیر المومنین، اپنی پوری زندگی دنیاوی دولت اور طاقت حاصل کرنے میں گزاری ہے، اب آپ کے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں واقعی اتنا بے وقوف ہوں؟ حضرت بہلول دانا نے کہا، جی ہاں امیر المومنین، آپ دنیا کے سب سے زیادہ بے وقوف شخص ہیں، اپنی پوری زندگی ایسی چیزوں کے حصول میں گزاری ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر ہارون الرشید رونے لگے۔ انہوں نے حضرت بہلول دانا سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں بخش دے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی دولت اور طاقت عارضی ہے، ہمیں ہمیشہ آخرت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔